حسینی بیگم بنت مظفر علی، حیدر حسین ابن غلام حسین، وحید انور حسین ابن یا نادر حسین، کنیز زہرا بنت نادر حسین۔ دعائے صحت ہے برائے حق محمد اور آل محمد میر غضنفر علی ذکی مقیم جدہ مکرم علی میں متعلق ہیں، ان کے لیے دعائے صحت ہے، حق محمد اور آل محمد صحت عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ میر احمد علی، میر عنایت علی، رقیہ بیگم، میر محمد علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ پانچ روزہ مجالس، پانچویں تقریر سلسلے کی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ جد ساجدین پر بھی گفتگو ہوگی اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے سلسلے میں بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ آج کی حد تک عرض یہ ہے کہ کلام پاک یوں تو مکمل اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے اور ہر آیت قرآن کی ان کی مدح کرتی نظر آتی ہے، مگر کچھ سورے اور کچھ آیات خصوصی طور پر تمام مکتبہ فکر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی اور بعض سوروں کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ سورے معصومین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کا 55واں سورہ سورہ رحمان، پورا سورہ اہل بیت کی مدح کرتا نظر آتا ہے، اور جو بھی فضیلت آیت میں اللہ بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے بعد پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کب تک نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمتیں ہیں جو تمہیں دی گئی ہیں اہل بیت کی شکل میں، ان ہستیوں کو نعمت بنا کر اتارا گیا ہے، امت کے لیے یہ نعمت ہے، اور ان کا کفران نہ کرو، ان سے انکار نہ کرو۔ اس لیے کلام پاک کا یہ سورہ نام کے ساتھ ساتھ خطاب بھی رکھتا ہے۔ اس سورے کا
کتاب ہے عروس القرآن، یعنی قرآن کی دلہن۔ بہت سے سورہ قرآن کے ایسے ہیں کہ جن کا نام بھی ہے اور خطاب بھی، جیسے سورہ یاسین۔ نام سورہ یاسین ہے اور خطاب ہے قلب قرآن، یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کو کہا یہ سجا ہوا سورہ دلہن ہے، عروس، اس لیے کہ سورے میں شادی کا بھی ذکر ہے، دولہا کا بھی ذکر ہے، دلہن کا بھی ذکر ہے، اور کوئی عام دولہا دلہن نہیں، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے علم و نور کے دو سمندر، دو دریا بہائے ہیں جو ازل سے بہہ رہے ہیں، ہم انہیں جب چاہتے ہیں آپس میں ملا دیتے ہیں، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ دنیا کے لیے نعمت بن جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کفران نعمت نہ کرو، تم نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ، راوی نے پوچھا کہ یہ دو دریا کون سے ہیں جن کا ذکر اللہ سورہ رحمان میں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی دنیا کے دریا نہیں ہے، بلکہ یہ علم و نور کے دریا ہیں۔ جب انہیں اللہ ملاتا ہے تو یہ نعمت بن جاتی ہیں عالم انسانیت کے لیے۔ مفسرین نے مختلف جگہوں پر لکھا کہ یہ دریا ہیں، کسی نے کہا یہ دجلہ و فرات ہیں، اور ایک مفسر نے ہندوستان میں لکھا کہ یہ گنگا جمنا ہے۔ لیکن جب امام سے پوچھا جائے تو اصل بات معلوم ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کوئی دریا نہیں ہے بہتے ہوئے، بلکہ یہ اللہ مثال بیان کر رہا ہے کہ علم و نور کے دریاؤں کو ملاتا ہے تو عصمت مآب ہستیوں کا شجرہ بنتا ہے، اور اس طرح اللہ انبیاء اور ائمہ کے شجروں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ ملنے سے مراد دو ہستیوں کا مل جانا، اس سے مراد عقد ہے، شادی ہے، کہ جیسے آدم و حوا کو ملا دیا تاکہ نسل انسانی بڑھے۔ پہلے آدم کو خلق کیا، پھر حوا کو خلق کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم تمہارا عقد ہم حوا کے ساتھ پڑھیں گے، اور فرشتے اس شادی میں شریک ہوں گے، اور جب تمہارا عقد ہونے لگے تو تم حوا کو مہر ادا کر دو
شادی کے موقع پر، تو حضرت آدم نے پوچھا کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم مہر میں کیا ادا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا جب عقد ہونے لگے تو مہر کی رقم میں 7 بار آل محمد پہ درود پڑھ دینا۔ نسل انسانی ایک طرف، نسل انبیاء چلی آدم و حوا سے کہ جناب شیش جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا، اور پھر ان کو بیٹا دیا انوش جیسا، پھر ان کو بیٹا دیا مہلائی جیسا، پھر ان کو بیٹا دیا متشلق جیسا، پھر ان کو بیٹا دیا ادریس جیسا۔ نسل بڑھتی گئی، پھر لمک جیسا بیٹا دیا، ان کو نوح جیسا بیٹا دیا، نوح کو سام جیسا بیٹا دیا۔ نسل اور آگے بڑھی، دنیا میں حضرت ابراہیم آ گئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا عقد سارا کے بعد ہاجرہ سے کیا۔ جب حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کی شادی ہوئی تو پھر قرآنی آیات یہی بتا رہی کہ مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا ملا دیے تو اسماعیل جیسا فرزند آ گیا، جن کی نسل میں آخری نبی آنے والا ہے۔ اور یہ عمل اس طرح بڑھتا رہا یہاں تک کہ اجداد پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور علم و نور کے ذریعہ ملتے رہے، اور پھر اللہ نے جناب سلمہ اور جناب ہاشم کو علم و نور کے سمندر سے تشبیہ دی، اور پھر حضرت عبد المطلب دنیا میں تشریف لائے تو مرج البحرین یلتقیان، اور نعمت کون؟ عبد المطلب، اور اللہ کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں سے کب تک انکار کرو گے؟ پھر حضرت عبد المطلب جوان ہوئے تو فاطمہ مخزومیہ سے ان کی شادی ہوئی، پھر 2 علم و نور کے دریا مل گئے، پھر ان سے ابو طالب اور عبداللہ ہوئے، پھر ابو طالب کے چچا کی بیٹی فاطمہ بنت اسد اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کی شادی ہوئی، پھر مرج البحرین یلتقیان، جناب عبداللہ اور آمنہ بنت وہب کی شادی ہوئی، پھر علم و نور کے دریا مل گئے، پھر سرکار دو عالم آ گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کب تک تم ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ علم و نور کے دریا مل رہے ہیں، نعمتیں آ رہی، پھر وہ منزل آئی کہ جہاں حقیقی معنوں میں یہ سورہ اترا تھا کہ اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم اور خدیجہ بنت خویلد کی شادی ہوئی اور فاطمہ جیسی بیٹی آ گئی۔ کائنات کی ملکہ شہزادی کون ہے؟ تو پھر اللہ اپنی آیت کا ورد کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فاطمہ نعمت بن کر آئیں اور 2 علم و نور کے سمندر ملے ہیں، محمد اور خدیجہ، اور پھر اب وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جہاں سلسلہ امامت چلے گا۔
ماشاءاللہ آپ حضرات نے 4 دن مسلسل دل لگا کر بات سنی، تو وہ باتیں جو ہوتی رہتی ہیں وہ اس لیے دہرائی جاتی ہیں تاکہ حافظے میں محفوظ رہیں۔ ذکر آل محمد کو بار بار دہراؤ، جیسے آیات قرآنی بدلتی نہیں، وہی روز پڑھی جائیں گی، لیکن اللہ نے اس میں معجزہ رکھا ہے کہ جب پڑھو تو نیا لگتا ہے، پرانا نہیں لگتا۔ اسی طرح ذکر آل محمد بار بار سنو، پرانا نہیں لگتا۔ قرآن بھی معجزہ ہے، اہل بیت بھی معجزہ ہے، اور جتنا سنو اتنا ہی حافظہ بڑھے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی دوا بتائیے حافظہ کیسے بڑھے۔ دوا سے تھوڑی حافظہ بڑھتا ہے، کہتے ہیں بادام کھائیے روز صبح 5 تو حافظہ بڑھ جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ساری زندگی بادام کھاتے رہے، حافظہ وہی رہا۔ حافظہ بڑھتا ہے آل محمد کی باتوں کو سن کر جو یاد رکھے۔ اسی لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا اور گھر چلے گئے اور سو گئے، نہیں، جو سنا ہے اسے دوست کو سنائیے، گھر والوں کو سنائیے، تو جتنا آپ سنائیں گے اب آپ کو یاد ہوا، اور جس کو سنایا اس کو یاد ہو گیا۔ اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار ایک حدیث علی کی شان میں یاد کر لی تو اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ پھر فرمایا زندگی میں ایک بار کسی نے اگر علی کی شان میں ایک حدیث سن لی تو اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ دیکھیے جنت کا سارا دار و مدار ذات علی پر ہے، اور اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کسی نے بحث کی بھی نہیں، کوئی اس میں آڑے آیا بھی نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے جب آپ ایک بات کہیں اور میں اس کی مخالفت کروں تو مخالفت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب تک کہ میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے علی کے معاملے میں کسی کی مخالفت آج تک کامیاب اس لیے نہ ہو سکی کہ مخالفت تو کی، یہ نہ بتا سکا اس کی جگہ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اگر جنت کا فیصلہ علی کی ذات پر نہیں ہے، کوئی مخالفت کرے تو بھائی پھر آپ بتا دیجئے، پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ کس بات پہ جائیں گے؟ اگر آپ لوگوں کے بچوں کو ذہن میں کچھ آ رہا ہے تو آپ بولیے، جواب میں دوں۔ ایسے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ میاں پہ ہوگا جنت کا فیصلہ، تو اللہ میاں کو کون نہیں مانتا؟ پھر سبھی چلے گئے جنت، پھر سبھی چلے گئے نا جنت۔ ذات پروردگار پر جنت کا فیصلہ نہیں ہے، نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو سب مانتے ہیں، پھر سبھی چلے، پھر جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں۔ بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، اتنا سخت قحط پڑا کہ لوگ محل پر آ کے چلانے لگے، اے فرعون تو خدا ہے، بارش کیوں نہیں کر رہا؟ تو خدا ہے۔ بڑا گھبرایا کہ خدائی جا رہی ہے، چپکے سے صاف لباس پہن کے محل سے چھپ کے جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہنے لگا پروردگار مانتا تو تجھی کو ہوں، بندہ تو تیرا ہی ہوں، اب جان پہ بنی ہے، بارش کر دے، بارش کر دے۔ اللہ
بارش کر دی. فرعون واپس آ گیا کہ دیکھا میں نے بارش کرا دی. تو فرعون جیسا کافر مردود جو خدا بنا بیٹھا ہے وہ بھی خدا کو مانتا تھا. تو اگر خدا پہ جنت کا فیصلہ ہے تو فرعون بھی چلا جائے گا. کربلا میں عمر سعد بھی نماز پڑھ رہا تھا, کیا وہ بھی جنت چلے گا؟ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے انسان, جتنی قسمیں ہیں عبادت کی, میں نماز کے, جنت نہیں ملے گی. سارے اعمال یوں دھل جائیں گے اگر ولایت علی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی کہہ رہی ہے. وہ چاہے کسی گروپ کا شیعہ ہو, اصول کافی کو سارے شیعہ مانتے ہیں. اس میں ولایت کا چیپٹر ہے, پڑھ لیجئے. سینکڑوں حدیثیں ولایت پہ لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے بحث کرنے والے پڑھی تو نہیں رہے ہیں اور دل لگا کے سن بھی نہیں رہے ہیں. اپنے اپنے پسند کے لوگوں کو سنتے ہیں, جو ان کے مطلب کی بات کرے وہ ذاکر ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ بھی چل رہا ہے معاملہ. ہاں, مطلب ہماری مرضی سے نہیں مانیں گے, سب اپنی مرضی کا دین چلا رہے ہیں. اسی کا نام شرک ہے, جو اپنی مرضی کا دین, ہم یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے, اور یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. کاہے کا شیعہ, کاہے کا سنی, کاہے کا مذہب, کاہے کا دین. بات سمجھنے کی عقل تو ہو. تھوڑے سے میں منہ پھلا کے برا مان جاتے ہیں, یہ پڑھ دیا اور وہ پڑھ دیا. ارے جو سمجھ میں آیا پڑھ دیا, سننا ہو سنو, نہ سنو نہ سنو. آسان. میں تو کوئی وہ یہ توڑی ہوں کہ ڈنڈا لے کے بیٹھ گیا کہ نہیں, یہ تو میں یہ سب کرتا ہی نہیں. میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا کہ زبردستی کسی سے کچھ کہلواؤں کہ آپ یہ مان لیجئے. مجھ سے بہت لوگوں نے وہاں کراچی میں, ملتان میں, لاہور میں, بھائی علی ولی اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ ہی. سیدھا سیدھا دنیا کے جتنے کام آپ کرتے ہو, بیٹی کی شادی کرتے ہو, بیٹے کی شادی کرتے ہو, مکان خریدتے ہو, مولانا کے پاس جاتے ہو, استخارہ کراتے ہو. ایک دن یہ بھی استخارہ کر لو کہ علی ولی اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے. ہمارا اسٹیٹس ہے کہ مولا کا نام ہم کہیں کہ آپ کریے. ارے بھئی اللہ کہتا ہے یہ کرو, تو جب میں کہوں علی کو آپ اس طرح نام استعمال کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ کی برابری کروں. ارے اللہ حکم دیتا ہے علی کے بارے میں, یہ ہوگا یہ ہوگا. رسول کو حکم دیا غدیر کا اعلان ہو, تو کیا میں اعلان کروں, تو کیا میں غدیر کا اعلان کر رہا ہوں؟ بھائی جو اللہ کو کہنا تھا کہہ چکا, ہم تو دوہرا دیتے ہیں ثواب کے لیے, فضائل علی پڑھ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے لوگ پریشان ہوتے صرف علی کے فضائل کیوں. اچھا تو پھر کس کے, کس کے, کس کے نام بتاؤ. تو علی کو چھوڑ کے پھر اسی کے پڑھنے لگے, نہ بھی یاد ہو تو رٹ لیں گے, نام بھی نہیں بتاتے. نام بھی نہیں بتاتے.
بچوں کو سمجھا دوں کہ علی کے فضائل کیوں شدت سے پڑھے جائیں، اور کیوں رسول اللہ نے کہا اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، اور بار بار اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ، یہ سب کیوں اصرار کیا؟ وجہ معلوم ہے، اس لیے کہ جب تک علی کو شدت سے آپ سنیں گے نہیں، نہ اللہ سمجھ میں آئے گا نہ رسول سمجھ، سیدھا سا بات۔ اللہ نے مثالوں سے بات کی ہے، علی کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ چاہتا تھا میری توحید کسی کے ذریعے سمجھ میں آئے، اس کی ذات سے بھی سمجھ میں آؤں اور اس کی زبان سے بھی سمجھ میں آؤں۔ کائنات میں علی کے علاوہ، کائنات میں علی کے علاوہ کوئی توحید نہیں سمجھا سکا۔ دوسرا نام آپ کے پاس ہو تو ابھی ممبر سے اتروں تو صاحب سنا دیجئے گا، کوئی اللہ کو نہیں سمجھا سکا سوا علی کے۔ کیا بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم اعلی اللہ مقاموں، یہ دکن کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، ببانگ دوحل پار کی مجلس میں، بین الاقوامی مجلس میں کہتے تھے، دو علم ایسے ہیں جو کائنات میں سوا علی کے کسی کو نہیں معلوم تھے، اور نہ کوئی زبان کھول سکتا ہے نہ کھول سکا۔ وہ کہتے تھے ایک توحید اور ایک علم قیامت سوا علی کے کسی کو نہیں معلوم۔ قیامت کیا ہے علی کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا، توحید کیا ہے علی کے سوا کسی نے نہیں بتایا۔ اس لیے علی کو بار بار پڑھیے کہ پورا دین آپ کے سمجھ میں علی سے آئے گا، ورنہ ایسے ہی کورے چلے جائیں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا تو ہمارا دین کیا ہے تمہارے سمجھ میں؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، گلے سے لگائے گا اللہ۔ ارے تم بیچارے سیدھے سادھے، چلو چلو جنت میں چلے جاؤ، ہاں بھائی کیا عقل نہیں تھی، ارے چلو معاف کر دیں، کسی طرح سب معاف ہو گئے۔ پڑھتے رہو ساری زندگی نمازیں، کوئی فائدہ نہیں اگر علی نہیں۔ علی نہیں۔ اور عبادت بھی کون سی عبادت اللہ قبول کرتا ہے یہ بتا دیجئے؟ جہالت کی عبادت قبول نہیں ہے، عبادت علم کے ساتھ قبول ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، وہ عابد وہاں پر برسوں سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 70 برس کی عمر ہو گئی، پڑھے جا رہا تھا، تو دن وہی صحرا میں رہتا ہے، نہ شہر میں آتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، نمازیں 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 نمازیں۔ اے موسیٰ اس کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ عبادت کسے کہتے ہیں۔ 70 سال تو گزر گئے تھے، نمازیں پڑھتے سجدے کرتے۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے تو وہاں صحرا میں وہ نماز پڑھ چکا تھا، دعا مانگ رہا تھا، موسیٰ پیچھے کھڑے تھے، وہ دعا کر رہا تھا، پروردگار زندگی گزر گئی تیری نمازیں پڑھتے عبادت کرتے، لیکن تمنا دل میں یہی رہی کہ کبھی تو اترتا اور یہاں ہمارے پاس آ کے بیٹھتا، اور جب تو ہم سے باتیں کرتا تو تیرا گدھا یہ ہری ہری گھاس چرتا، تیرا گدھا گھومتا رہتا، یہاں گھاس چلتا رہتا، جنگل میں دیکھ تو کتنی اچھی ہری ہری گھاس ہے، اپنے گدھے کو لا، یہ گھاس چرا، اور تو میرے پاس بیٹھ۔ موسیٰ نے پیچھے کیا بکتا ہے؟ وہ تو گھبرا گیا موسیٰ کی آواز۔ اللہ نے کہا نہیں زیادہ زبردستی نہ کرو، مر جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، پیار سے سمجھاؤ۔ اللہ آسمان سے نہیں اترتا، اللہ گدھے پہ نہیں بیٹھتا۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ گدھے پہ بیٹھتا ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہا رسول نے کہ علی کو ساتھ رکھو گے تو علم والی نماز۔ عمریں گزر گئیں صلاۃ کو نماز کہتے ہوئے، تو کیا معرفت ہے؟ پر لفظ رکھ دیا تو استعمال ہو رہا، کل بھی کہا تھا، برا ماننے کی کیا بات ہے؟
جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. کیوں؟ کس نے کہا؟ کوئی حدیث دکھائیے. رسول کی زبان سے کبھی نماز لفظ نکلا ہو تو بتائیے. ہمارے 14 معصوم نے لفظ نماز استعمال کیا ہو تو بتائیے. آپ نے اپنی مرضی سے نام رکھا نا. تو یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دین میں اپنی باتیں گھسیڑنے کا نام آپ نے دین رکھا ہوا ہے. شیعہ سنی سب نے اپنی مرضی ڈال دی. اپنی مرضی ڈال دو. اور محبت علی والے اگر علی کو لے کے آئے نہیں یہ ہمیں یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہماری تو کوئی بات ایسی نہیں ہے ذاکرین کی کہ جو بغیر حوالے کے ہو. آپ کے پاس تو حوالہ بھی نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے آپ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں. حوالہ لائیے کہ کہیں اللہ رسول نے نماز نام رکھا ہو صلاۃ کا. برا نہ مانیے، سناٹے میں نہ آئیے. سب سمجھنے لگتے جب ایسا پڑھتا ہوں ارے تو کیا ہم لوگ غلط کر رہے ہیں؟ ارے ایک یہ تھوڑی کتنا گنواؤں کیا کیا غلط ہو رہا ہے. لیکن خطا کار آپ نہیں ہیں، عوام خطا کار نہیں ہیں. جنہوں نے یہ بنیادیں رکھی وہ سزائیں بھگتیں گے. نہ علی سے ہر چیز کو دور کرتے نہ ہر چیز کا یہ حشر ہوتا. پھر سیدھی سی بات یہی کہوں گا، دور رکھو، علی سے دور رکھو. حکومت قریب نہ آئے، فلانی چیز قریب نہ آئے، یہ قریب نہ آئے. علی کو دور، علی کو الگ. علی تو علی کو کیا پڑی تھی؟ علی آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھ کر لو، دیکھیں کیا کرتا. کل یہی تو پڑھا، کر لو خود جو کچھ آتا ہے کر لو. کتنا آتا ہے اور کیا کر لیا. اور پھر وہی ہوا، آ گئے. علی یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا. علی نے کہا ایسے ہے. ارے آپ نہ ہوتے تو ہلاک ہو گیا. بابا علی ہلاکت سے بچاتے ہیں. علی ہلاکت سے بچاتے ہیں. اس لیے نہج البلاغہ پڑھو، اس لیے علی کی حدیثیں سنو. دیکھیے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے. آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ آ جائے. تو آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کو صبر کا ثواب مل رہا ہے. معلوم ہے کہ صلاۃ کا نام نماز پارسیوں کا لفظ رکھ دیا گیا ہے. بولتے رہیے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، گناہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں وہ آئے تو صحیح کرے گا. سبھی چیزیں صحیح کرے گا. صحیح مسلم، صحیح بخاری مسلمانوں کی مشہور کتاب ہے. صحیح کا مطلب صحیح ترین، کچھ اس میں غلط نہیں ہے. اسی میں سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے. مشہور حدیث ہے کہ اپنی چہیتی بیوی کو رسول اللہ نے مخاطب کیا. پاس ہی بیٹھے تھے اور کہنے لگے اے فلاں، اور فرمایا کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ مکے والوں نے کیا کیا. خانہ کعبہ کو غلط جگہ بنا دیا، غلط بنیادوں پہ بنا دیا. یہاں پہ تھوڑی تھا. بخاری، آپ گھبرائیں نا، آپ کی کتاب نہیں ہے، بخارا کی ہے. روس میں ہے بخارا، ادھر آذربائیجان کے پاس، بہت دور ہے یہاں سے دکن سے. ادھر سے کتاب آئی تھی. آپ نہ پریشان ہو. چھپتی ہے وہاں بھی یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی وہ چھپتی ہے. دورہ ہوتا ہے، پڑھی جاتی ہے صحیح کتاب. تو وہ کہنے لگی بی بی یا رسول اللہ پھر اس کو توڑ کے پھر سے صحیح جگہ بنا دیجئے. میں بھی کیا مثالیں دے رہا تھا کہ جو غلط ہو رہا ہے آپ ذمہ دار نہیں ہو. خدا کے لیے سمجھو یار، آپ پہ بات نہیں آئے گی. جس نے بنیاد رکھی ہے وہ پکڑا جائے گا. سمجھ رہے نا؟
انہوں نے کہا پھر بنا دیجئے. کہا کیسے بناؤں؟ جیسے اسے توڑوں گا تیری امت مجھے کافر کہنے لگی کہ کعبہ توڑ دیا. اے رسول کہہ رہا ہے تو اب اگر ابو طالب کو کہا گیا تو میں کہا گا. اس پہ عوام خطا کار نہیں ہوتے، نہ شیعہ نہ سنی. عقیدت اہل بیت اگر ہے سنی میں بھی اور شیعہ میں بھی محبت ہے تو جو غلط کام ہوئے ہیں اور اس پہ عمل ہو رہا ہے تو عوام معاف ہے. بس ایک نازک سی بات ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو بھائی غلط باتیں تو رائج ہو جائیں گی. تو امام نے فرمایا ہم ایک چیز رکھ رہے ہیں مجلس سے اذا. کوشش کرنا کہ وہاں بیٹھا کرنا تو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے کہ اسلام میں کیا کیا غلط رائج ہو گیا. تو یہ نہیں معاف ہوگا اگر تم نے مجلس اذا چھوڑ دی، اس لیے کہ دیکھو غلطی ہو رہی ہے، معاف ہے. لیکن اگر آواز آ رہی ہے جہاں صحیح کرایا جا رہا ہے تو وہاں ضرور جانا تاکہ تمہاری چیزیں صحیح ہو جائیں. مجلس نام ہے غلط چیزوں کو صحیح کرنے کا. اب اگر شیعہ سنی مجلس میں ہی نہیں بیٹھے تو ہم کیا کریں بھائی؟ تو پھر پکڑے جائیں گے. مجلس ہو رہی تھی، غلط چیزیں صحیح کرائے جا رہی تھی، پھر گئے تھے وہاں اور پھر آ گئے یہاں منہ لٹکا کے کھڑے ہو گئے. سمجھئے آپ؟ مجلس اس لیے ہے کہ شریک ہوں تاکہ جتنی غلط چیزیں ہیں وہ صحیح ہو جائیں. اچھا آپ کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ آپ سن لیجئے کہ ہاں بھائی صحیح ہو گئی، اب ہم محلے میں نکلیں گے اور صحیح کرائیں گے. واجب نہیں ہے آپ پہ، آپ کوئی پیغمبر نہیں ہو. اپنی ذات کو صحیح کر لو، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے. تو آپ بڑے مسئلے فقہ میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو تابع دار ہیں وہ یہی بتا دیں ہم کو. برسوں سے نمازیں پڑھ لیں، موسیٰ نے تو ڈانٹ دیا اس کو، وہ گھبرا گئے تو موسیٰ نے کہا اللہ کوئی آتا ہے آسمان سے اترتا ہے؟ یہ تیری نمازوں کی معرفت ہے. جس کی عبادت کرا تجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے اور تو اس کو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ گدھے پہ سوار ہے. تو اب پوری توحید سمجھائی تو موسیٰ ایک ایک کو جا کے اگر اللہ کے حکم سے سمجھاتے رہتے تو موسیٰ کی زندگی تو اسی میں گزر جاتی. اس لیے علی نے کہ ایک ایک کو سمجھانا مشکل ہے، اس لیے منبر مسجد کوفہ میں رکھ کے کہا سلونی، آؤ مجھ سے پوچھو. اب جس نے نہیں پوچھا تو ہم کیا کریں؟ اور جنہوں نے پوچھا انہوں نے ہمارا فائدہ کر دیا. ایسے ایسے سوال پوچھے کہ کتابیں بھر گئیں. وہی تو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے غلط سے صحیح علی نے کیسے کرایا، دین کو صحیح کرایا. کہیں پر عملی طور پر، کہیں تقریری. جب حکومت کا دور آیا اپنی اور آپ بادشاہ ہو گئے دین و دنیا کے، تو تازیانہ لے کے بازار میں نکلتے تھے اور تازیانہ ہلا کر اعلان کرتے تھے خبردار کوئی اگر میری حکومت میں کسی نبی کی توہین کرے گا، کسی نبی کی، تو اس کی پشت ہوگی اور میرا تازیانہ ہوگا. اس لیے کہ انبیاء کی توہین شروع کر دی گئی تھی. فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں نبی یہ بات بھول گیا، فلاں نبی یہ کیوں ہو رہا تھا. اور علی کیوں بچا رہے تھے کہ ابھی تو یہ موسیٰ اور عیسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں تنقیدی، کل یہ ہمارے ذات نبی پر آ جائیں گے اور آخری نبی پہ تنقید ہونے لگے گی. اس لیے علی نے وہیں پر روک دی بات کہ خبردار انبیاء پہ تنقید نہ ہو. ذہن انسانی تنقید کرتے کرتے آپس میں اور چیزوں پر اوپر پہنچ جاتے ہیں. فلاں بات کیوں ہوئی، فلاں بات پھر
توحید پہ تنقیدیں ہونے لگتی ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ذکر علی پہ تنقید نہ کرنا، عادت خراب ہو جائے گی، عادت خراب ہو جائے گی. اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. معصوم کا عمل، معصوم کی زندگی، معصوم کے واقعات، معصوم کے معجزات، اس میں فقہی مسئلے نہیں ہیں، یہ اصول دین کے مسئلے ہیں، اور ان کو قرآن صاف کر چکا. کوئی تشنا نہیں ہے بات کہ اب مسئلہ اٹھے کہ یہ ہے فلاں اور یہ ہے اور وہ ہے، نا، یہ ہو چکا. قرآن پہلے ہی صاف کر چکا. آیات میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کافروں سے کس طرح منوایا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. عرب ماننے کو تیار نہیں تھے، نہیں ماننے کو تیار، اور قرآن نے اعلان کیا کہ نہیں ماننے کو تیار ہیں. الذین کفروا لست مرسلا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ رات کی آخری آیتوں میں کہ یہ کافر تجھ کو مرسل نہیں مان رہے، یہ نہیں مان رہے کافر تجھے رسول نہیں مان رہے، نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرسل ہے. تو ان سے کہہ دے، قل ان سے کہہ دے، قل کف باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اگر یہ کافر تجھ کو رسول نہیں مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو جواب دے دے کہ ہماری رسالت پہ تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری رسالت پہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے. دو گواہ. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. تو بھیا پیغمبر کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک علی ہے، اور اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں، محمد اور علی ہیں. تو علی کی ولایت کے دو گواہ ہیں، اللہ ہے اور محمد ہے. اس میں بیچ میں جھگڑے میں آپ کیوں گھسے جا رہے ہیں؟ یہاں کیا جھگڑا ہے؟ گواہ دو ہی رہیں گے، آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں اذان میں، مت پڑھیں. آپ کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب آپ کی عبادت ہی نہیں قبول ہو رہی تو آپ کی گواہی کیا، آپ کی گواہی کی حیثیت کیا؟ مسلمانوں شیعہ اور سنی، تمہاری گواہی علی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اول میں بھی دو ہی گواہ تھے، قیامت تک دو ہی گواہ رہیں گے. تمہاری گواہی نہیں لی جائے گی کہ کوئی محشر میں پوچھا جائے گا تم لوگ علی ولی اللہ ماں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے. وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی دو گواہ اس لیے رکھے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گواہ صرف اماں ہوتی ہے. ایک گواہ. اسلام میں گواہ دو مرد ہیں یا چار عورتیں؟ چار عورتیں بھی تو گواہی نہیں دے رہی. ہاں یہ بچہ فلاں کا بیٹا ہے، اماں نے کہہ دیا یہ تمہارے ابا ہیں، تو با اسی پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لو پتہ نہیں ابا ہیں کہ نہیں ہیں. چونکہ ماں کہہ رہی ہے اس لیے ماننا پڑے گا، اور ماں ہی کو معلوم ہے اصل باپ کون ہے. دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کا اصلی باپ کون ہے. اسی لیے شیخ صدوق نے امالی میں لکھا کہ چونکہ یہ مسئلہ نازک ہے کہ ولدیتیں تبدیل ہوئی ہیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ محشر میں تمام انسانوں کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تاکہ پردہ رہ جائے. انسانوں کا پردہ وہ ستار العیوب ہے، عیب کو ڈھانکنے والا. اس لیے اس نے کہا ماؤں کے نام سے پکاریں گے. اگر باپ کے نام سے پکارتا تو سب حیران ہوتے، ابا ان کو کہتے تھے، ابا یہ سارے بھائی سمجھو بات سمجھو. اس کے بعد فرمایا امام رضا نے مگر انسانوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، علی والوں کو ان کے باپ کے نام.
باپ کے نام سے کیوں پکارا جائے گا؟ اس لیے کہ علی والوں کی ولدیت کا گواہ ہے، ایک ماں گواہ ہے، دوسرا خود علی گواہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کا باپ، اس لیے ہم علی ولی اللہ پہ زور دے رہے ہیں تاکہ تمہاری ولدیتوں کی گواہی تو صحیح ہو جائے۔ ہمیں تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں لینا، مسئلہ ولدیت کی پاکیزگی اور طہارت کا ہے۔ انسانیت کی ہمدردی کی بات کرتا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا، اور ذات علی پر شیعہ اور سنی کسی کو ذرا سا بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں مرکزی بات جو کہتا ہوں وہ مسئلہ خلافت اور یہ سب کچھ نہیں ہے، مسئلہ ہے علم و جہل کا، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا مغرب کے ممالک علم پہ زور دے رہے ہیں، سب سے زیادہ کالج اسکول یونیورسٹی لندن میں ہے، نہیں دیتے ویزا گھومنے پھرنے کا، لیکن جو اسٹوڈنٹ پڑھنے جانا چاہتا ہے اس کا ویزا رد نہیں کرتے۔ یہ ہے بڑائی انگریزوں کی کہ آج بھی وہ علم پسند ہیں۔ آپ ان کے کالج اور اسکول جا کے دیکھیے، آپ ان کی یونیورسٹیاں جا کے دیکھیے۔ خوشی ہوئی مجھے حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی کل دیکھ کر کہ کتنا علم پسند یہاں کے لوگ تھے کہ اتنی شاندار یونیورسٹی بنوائی کہ دیکھ کر مجھے امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی اور ہارورڈ یاد آ گئی، اس لیے کہ یہ ہارورڈ جو ہے وہ شاندار یونیورسٹی ہے امریکہ کی، پرنسٹن عجیب و غریب یونیورسٹی۔ تو اس کو بھی دیکھا، برٹش میوزیم کا دروازہ اور اس کا دروازہ ایک لگا مجھے۔ دیکھیے اگر یونیورسٹی اور کالج آپ کے شہر کے اچھے ہیں تو پتہ چلے گا ہاں یہ طبقہ جو ہے علم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی مولا علی چاہتا ہے، یہی مقصد تھا رسول اللہ کا، اس لیے کہا تھا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تاکہ امت جاہل نہ رہے۔ اور سب سے پہلے امت نے یہ کام کیا، یہ حدیث ضعیف ہے تو جاہل رہ گئے، امت نے حدیث چھوڑ دی، جاہل رہ گئی، حدیث کو کہہ دیا ضعیف، تو علم والی حدیث کو آپ ضعیف کہو گے تو ہم دیکھتے کیسے علم آتا ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ اکبر الہ آبادی نام سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور شاعر تھے الہ آباد کے، جسٹس بھی تھے انگریزوں کے زبان، مزاحیہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر، اردو میں کورس میں بھی ہیں، بہت کتابیں ان پہ لکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ علم علی کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں دعویٰ جو آدمی کرتا ہے نا تو دلیل بھی دیتا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل ہوتی ہے، آپ بھی جو دعویٰ کرتے جلدی سے دلیل دیتے، اکبر الہ آبادی نے بھی دلیل دی، کہا اس لیے کہ تعلیم کا دل علی ہے، تعلیم کا دل علی ہے۔ اب تعلیم لکھیے گا جا کے گھر پہ کاغذ پہ، اردو میں تے عین لام یہ میم، کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، ادھر تے ہے ادھر میم ہے، اور بیچ میں کیا لکھا ہے؟ تا علی میم۔ تعلیم کے بیچ میں علی لکھا ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا تعلیم کا دل تو علی ہے، علی کو چھوڑ کے تعلیم کیسے ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوتی رہے تعلیم، علی نہیں ہے تو تعلیم کہاں ہو رہی؟ وہ تو جہالت ہو رہی، جہالت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ہے نازک مسئلے، اس کو باندھ دیا محبت کے ساتھ۔ دیکھیے اگر محبت سے نہ باندھتے
اور یہ نہ کہتے کہ علی کی محبت واجب ہے، کہتے بس علی کو مانو۔ بھائی ایک ایک لفظ میرا غور سے سنا کیجیے، سب جملے کام کے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے تھے بس علی کو مانو، محبت کو واجب کر دیا، مانو۔ اگر ماننے کا لفظ کہہ دیتے تو لفظ سیاسی ہو جاتا۔ سب سیاسی تو مانے جاتے ہیں، جو سیاست میں مانے جا رہے ہیں ان سے محبت تھوڑی واجب ہے۔ ارے خلفاء سیاست ہیں، محبت تھوڑی ہے وہاں، اس لیے کہ قرآن نے ان کی محبت واجب ہی نہیں قرار دی۔ علی کی محبت تو واجب ہے، اس لیے واجب قرار دی تاکہ سیاست نہ آ جائے اس کے اندر۔ محبت میں سیاست نہیں ہوتی، ماں بیٹے کو چاہتی اس میں کیا سیاست ہے، بھائی بھائی کو چاہتا ہے اس میں کیا سیاست ہے۔ محبت میں سیاست نہیں ہوتی، محبت میں ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک کھچاؤ ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے۔ تم علی کو چاہو، علی تم کو چاہیں۔ یہ جو اللہ نے اعلان کیا، اللہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے، علی سے، تو پھر محمد اور علی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اعلان ہو گیا، کل علم مرد کو دیں گے، کل علم مرد کو دیں گے۔ کرار غیر فرار، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، اور وہ فرار اختیار نہیں کرتا، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دیں گے۔ اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ معاملہ طے ہو گیا کہ جس کو علم ملا، جو کل علم اٹھائے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ فلسفہ سامنے رکھا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اب آپ اس کو فارمولہ بنا لیجئے۔ جو علم اٹھائے گا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں علم ہوگا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ ارے حیدرآباد میں عاشور کو بی کا علم نکلتا ہے، تو جو لوگ علم نکالتے ہیں اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو سیدھے سیدھے فارمولے ہیں، سیدھے سیدھے فارمولے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی نظر عنایت چاہیے۔ وہ نماز پڑھ کے نہیں ہوگی، ہاں ہوگی نماز پڑھ کے، لیکن اس نماز میں علی ہوں، اس میں علی ہوں۔ تفسیر قرآن پڑھ لیجئے اٹھا کے، ائمہ کے ارشادات دیکھ لیجئے۔ نماز پڑھ رہا تھا ایک شخص خانہ کعبہ میں، خضوع اور خوشی سے، مولا علی آ گئے، وہ نماز پڑھ چکا، علی نے اسے بلایا، کہ تیری نماز کا کیا کہنا؟ ایک تو مکے میں پڑھ رہا تھا، حرم میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے گھر میں پڑھ رہا تھا، رکن و مقام کے درمیان پڑھ رہا تھا، اور پھر خضوع و خشوع سے پڑھ رہا تھا۔ تعریف کر دی نا؟ اور اب پوچھا بتا اس نماز کی روح کیا ہے، اس نماز کا باطن کیا ہے، اس نماز کی تعبیر کیا ہے؟ اب اس نے خود پریشان ہو کے کہا، مولا کیا نماز تعبیر ہے؟ علی نے کہا رسول پہ کوئی ایسی تنزیل نہیں ہوئی جس کی تعبیر نہ ہو۔ اس نے کہا کیا ظاہر و باطن بھی ہے؟ کہا ہر اسلام میں ظاہر جو ہے تو اس کا باطن بھی ہے، جس کا جسم ہے اس کی روح بھی ہے۔ اب بتا اس نماز کا باطن کیا ہے؟ کہا میں تو پڑھتا ہوں، مجھے کیا پتہ اس کا باطن کیا ہے؟ کہا اب سن لے، یہ نمازیں تیری بیکار گئیں، اس لیے کہ جو کچھ عمل کیا یہ ظاہر تھا، باطن کا تجھے پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا مولا آج سے بتا دیجئے۔ تو دیکھیے اس کی غلطی پہ تھوڑی والی نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا۔ ارے بھائی آج معلوم ہوا ہے تو اب سے صحیح کر لو۔ یہ کیا بحث کہ پہلے ہمارے باپ داداؤں نے نہیں پڑھا، اے نہ پڑھاؤ اب تو پڑھ لو۔ غصہ کیا ہے کہ منہ پھلا کے چلے گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ادا ہے؟ صحیح کر لو۔ اس نے کہا مولا بتائیے۔ کہا سن، نماز ظاہر ہے، اس کا باطن میں ہوں، اگر میں نہیں تو نماز نہیں ہے۔ پڑھ لو مسلمانوں، اگر علی نہیں ہے تو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔
نیت نیت ہے. قیام کیا ہے؟ قیام قیام. رکوع کیا ہے؟ رکوع رکوع ہے. سجدہ کیا ہے؟ دو کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں رکوع ایک، سجدے دو. اے اللہ ایک تو ایک سجدہ ہو. پڑھے جا رہے ہیں، کون بتائے گا؟ سوا علی کے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت کون بتائے گا؟ نیت تو اندر ہی اندر ہوتی ہے. کون بتائے گا؟ مولا علی بتائیں. خیبر میں رسول اللہ نے کہا علم کل دیں گے، کل آ گیا. علی کہاں ہے؟ جاؤ ابو ذر سلمان جاؤ علی کو لاؤ. علی آئے، علم ہاتھ میں تھا، مجمع تھا، دل تیار تھا. 3 بار علم کو آج تک رسم ہے، جب علم دیا جاتا ہے آرمی میں پرچم تو اس طرح سلامی دی جاتی. پہلی بار خیبر میں ایسا ہوا، سلامی دے کے علی کو دے دی. علی نے علم لیا، دل پہ بیٹھ گئے، منہ خیبر کے میدان کی طرف. یہ رسول اللہ اور علی ہے. پوچھا یا رسول اللہ کہاں تک لڑوں؟ تو بھائی ایسے پوچھتے چھپ کے کہاں تک لڑوں؟ منہ ادھر، رسول پیچھے، اور علی پوچھے کہاں تک لڑوں؟ پوچھ رسول سے رہے. یہ کیا ہے؟ علی کے علاوہ کون جانتا ہے؟ یہ رموز کون جانے گا؟ آپ تک کیسے باتیں پہنچیں گی جو آپ کہتے ہیں کہ ذرا کم پڑھا کیجئے علی؟ تو پھر زیادہ کیا پڑھا کروں؟ زیادہ کیا پڑھا کروں؟ اور اب کیا پڑھا کروں؟ 60 سال تو مجھے مجلس پڑھتے ہو گیا بھیا. لکھنؤ میں 14 برس کی عمر میں مجلس پڑھنا شروع کی تھی، بلکہ اور کم میں. تقریباً سن 58 میں پہلی مجلس پڑھی. اب جوڑ لیجئے کون سا سن ہے. اور جب سے پڑھے چلا جا رہا ہوں، راتوں دن کوئی دن خالی نہیں مجلس سے علاوہ محرم کے. تو اب کوئی کہے یہ پڑھی اور وہ پڑھی، جو پڑھنا تھا پڑھ چکا، ریکارڈ ہو چکا. اب نیا کیا پڑھوں؟ ساری زندگی قسم کھائی تھی علی پڑھوں گا، علی پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا. تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ میری عمر گزر گئی علی پڑھتے، لیکن آج تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں ذرہ برابر بھی نہ پڑھ سکا. جیسے لگتا ہے لاکھوں دفتر ابھی علی کے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور کہاں ملیں گے فضائل؟ معراج میں رسول اللہ نے دیکھا ایک اونٹوں کی قطار مشرق سے مغرب جا رہی ہے. جبریل سے پوچھا یہ قطار کیا ہے؟ کہا جب سے میں پیدا ہوں دیکھ رہا چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا ہے اونٹوں پہ کیا لدا ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی علی کے فضائل لدے چلے جا رہے ہیں. کہاں سے ختم ہو جائیں گے بھائی؟ کہاں سے؟ اور ہم اگر ختم بھی کر دیں تو پھر رشتے کیسے ختم کریں گے؟ بڑے چلے جا رہے ہیں. جنات کیسے ختم کریں گے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. ابن عباس نے تو کہہ دیا نا سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور جن و انس مل کے بیٹھیں تب بھی علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا. تو پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. تو کیسے سمجھ میں آئیں گے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی؟ نماز کو سمجھنے کے لیے علی کی مدد کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی چیز ہے نیت. کیا ہے نیت؟ کسی نے علی سے پوچھا
کہ آپ نے منہ خیبر کی طرف کیا ہوا تھا، رسول پشت پہ تھے، اور آپ نے منہ نہیں موڑا اور مڑ کے پوچھا نہیں؟ کہا احمق، جب رسول نے بٹھا دیا عالم بے کے دلدل پہ، اسی وقت میں نے جہاد کی نیت کر لی، اور جب جہاد کی طرف رخ ہوتا ہے پیٹ نہیں پھینکی جاتی، میدان جنگ سے پیٹ رہے، میں نیت کر چکا تھا، یہ ہے نیت، اسے نیت کہتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے نا آپ کی؟ نیت کو سمجھیے علی سے، کوئی دنیا میں نہیں سمجھا سکتا نیت کیا ہے۔ بڑا ہنگامہ تھا باہر مدینے میں، اور رسول اللہ کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، علی کفن پہنا رہے تھے، قبر بنائی جا رہی تھی، دروازہ بند تھا، حضور کے اور علی کے چچا عباس بن عبد المطلب دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا علی باہر بڑا ہنگامہ ہے، وہاں ایک پارک ہے، وہاں ایک چھپر پڑا ہے، اس کے نیچے بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، چھپر میں تم ہاتھ نکالو، میں تمہاری بیعت کر لوں کہ خلیفہ وقت تم ہو، اور میں باہر جا کے اعلان کر دوں گا بیعت ہو گئی، علی کی بیعت ہو گئی، علی خلیفہ ہیں۔ آواز دی علی نے، چچا کیا لوگوں کو غدیر یاد نہیں ہے کہ اب ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور پھر فرمایا اس کو چھوڑ دوں، یہ جنازہ چھوڑ دوں؟ تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا۔ رسول کے آخری سفر کے اہتمام پر علی نے 3 خلافتیں صدقے کر کے، یہ ہے رسول کے دفن کی عظمت۔ علی سے سمجھے کہ کیا ہے دولت و حکومت، یہ ہے علی۔ ساری زندگی انسان کی گزر جائے لکھتے پڑھتے، علی سمجھنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ سنتے رہیے، بس جو ذاکر آئے سنتے رہیے، ہر مجلس میں جائیے اور ذکر علی سنیے تاکہ علی کی معرفت حاصل ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے فضائل، ارے تو کیا اس لیے پڑھتے کوئی دنیا کو سنانا ہے؟ ہمیں کوئی منوانا ہے علی کو؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں علی کی محبت کہاں تک ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے سے اور اپنے بچوں سے مطلب ہے، اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے علم میں آگے نکل جائیں، علم سن کر، یہ ہے مقصد ہمارا۔ نہ کسی کو چڑھانا ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ مناظرہ ہے، نہ بحث ہے، ہم اپنی معرفت بڑھانا چاہتے ہیں علی کے فضائل کے ذریعے۔ تو کیا تھا اگر علی ہاتھ بڑھا دیتے اور بیعت ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ خیبر میں اگر منہ پھیر کے بات کرتے تو نیت ٹوٹ جاتی میدان جنگ کی، اس لیے کہ کہا تھا حدیث میں وہ منہ پھیرنے والا نہیں، وہ فرار نہیں کرے گا، وہ آگے بڑھنے والا ہے۔ تو آگے بڑھنے والا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اس کو کہتے ہیں نیت۔ یہ نیت ہے اللہ کی راہ میں۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے پوچھا تھا میری کون مدد کرے گا؟ تو علی نے کہا تھا میں چھوٹا ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ جو وعدہ کیا تھا مدد کی اور مدد کرتے چلے جا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نیت کی تھی نصرت پیغمبر کرتا رہوں گا جب تک پیغمبر زندہ رہیں گے، اور اب اس وقت آخری مدد تھی کہ دفن کرنا تھا، اور اسی وقت اگر ہاتھ بڑھا دیتے تو اس کام سے منہ موڑنا پڑتا تو نیت ٹوٹ جاتی جو دعوت ذوالعشیرہ میں کی تھی۔ نیت پوری آ رہی، یہ ہے نیت۔ ایسی ہوتی ہیں نیتیں، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بحثیں ہونی ہی نہیں چاہیے، اسٹیٹس جن چیزوں کا بلند ہو اس پر کوئی بحث، فقہی فتوے مجلس میں بحث، میں بالکل اس کا قائل نہیں۔ بس سیدھے سیدھے آپ علی سنیے، علی لکھیے، علی پڑھیے، یہ حکم اللہ ہے، یہ حکم رسول ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ رسالت پہ 2 گواہ ہیں،
ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، اور علی کا تعارف علم سے کروایا گیا۔ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کو گواہ بنایا گیا۔ بس آپ کے سوچنے کی بات یہ، آیت سامنے رکھ لیجئے یہ والی، کہ اللہ نے کہا اگر کوئی تمہیں مرسل نہ مانے تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ایک گواہ ہم ہیں اور ایک علی گواہ ہے۔ اور کسی بھی عدالت میں جا کے پتہ لگائیے اور وکیلوں سے پوچھے کہ کسی مقدمے میں جب 2 گواہ لائے جاتے ہیں تو گواہ برابر کے لائے جاتے ہیں، ورنہ جج صاحب کو شک ہو جاتا ہے کہ ایک گواہ تو اتنا امیر نواب لائے ہیں اور ایک رکشے والا پکڑ کے لائے ہیں، ایک ٹھیلے والا پکڑ کے لائے، یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے پیسے دے کے گواہ لائے ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ تو گواہ ٹھیک ٹھاک برابر کے ہوں کہ چہرے سے لگے دونوں سچے گواہ ہیں، تو اللہ نے محمد کے رسالت کی گواہی دینا چاہیے، اور کائنات میں دیکھا میں دوسرا گواہ کون لے کے آؤں تو سوا علی کے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ آیت ہے، یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، آیت سامنے رکھیے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، شہیدم 2 گواہ، ایک کتاب کا پورا علم رکھتا اور ایک میں خود ہوں، میں ہوں، اور دوسرا گواہ یہ علی ہے جو عالم کتاب ہے۔ کیوں ڈھونڈ کے لایا؟ اللہ کی صفت ہے عالم، اس لیے گواہ بھی عالم لایا۔ آپ سمجھ گئے؟ اسٹیٹس ایسا ہو کہ وہ بھی عالم ہو یہ بھی عالم ہو، جاہل گواہ نہیں لایا اللہ۔ اب یہ جو بحث کرتے ہیں لوگ کہ اللہ اور رسول کے بعد علی کا نام کلمے میں ہو کہ نہ ہو، ان سے میں پوچھتا ہوں، آیت قرآن میں رکھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت پہ میں گواہ اور میرے بعد علی گواہ، اللہ کے ساتھ علی کا نام لکھا ہے۔ قرآن میں علی کا نام اللہ کے فوراً بعد لکھا ہے، کلمے میں تو محمد کے بعد ہے۔ کوئی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ بحث کرتے ہیں اذان میں اور کلمے میں، ارے بھائی مان لیجئے رسول کے بعد نام ہے، قرآن میں تو اللہ نے اپنے بعد نام لکھا ہے، ہم بعد کی بات ہی نہیں کرتے۔ آیت کو ایسے لکھیے کاغذ پہ، اب یہ دیکھیے لفظ لکھے ہوئے، ایک الف الف، یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ برابر۔ جب آیت پڑھیں گے تو اللہ کا اور علی کا نام برابر برابر۔ آپ ذرا سی بات میں شرک پیدا کر دیتے، یہ قرآن میں علی کا نام اللہ کے برابر کیوں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے نا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ عالم کتاب اور یہ اللہ، بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی یہاں اللہ اور علی بلا فصل ہیں، ہم تو محمد اور علی بلا فصل ہیں۔ یہ ہے علی کا اسٹیٹس قرآن کی روشنی میں۔ اتنا پڑھ ڈالا، یہ تو بتائیے آپ نے یہاں پر علی کو کیسے آیت میں لے آئے؟ علی تو نہیں لکھا، عالم کتاب لکھا ہے۔ سوال تو آپ کر سکتے ہیں نا، کوئی صاحب بھی کر سکتے ہیں، تو جواب میں یہی دوں گا، تو پھر کوئی اور عالم اگر آپ کی نظر میں ہو تو لے آئیے، فرمائشی نام ڈال دیجیے۔ رسالت پہ گواہ اللہ ہے اور دوسرا کون ہے؟ کوئی اور عالم ڈھونڈ لائیے، کوئی بھی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، تو علی ہے۔ سب سے بڑی دلیل، اس وقت کوئی عالم تھا ہی نہیں، مکے میں کون عالم تھا؟
مدینے میں آ کے عالم بنے سر. یہ مکے کی بات ہے جہاں کافر نہیں مان رہے تھے رسول کو، مدینے میں تو سب مان رہے تھے. یہاں تو گواہی کی ضرورت نہیں تھی، یہاں تو لاکھوں گواہ ہو گئے تھے. سبھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، سب گواہ. یہ تو جب کی بات ہے جب کوئی تھا ہی نہیں، کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا. اللہ کہہ رہا دو گواہ، ایک میں اور ایک علی، اور بس کافی ہے. اسی پہ رسالت چلی جائے گی، کوئی بات نہیں، تم مانو یا نہ مانو. سمجھ گیا؟ بہرحال تقریر ختم ہوئی. بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ حضرات مسلسل 5 دن سنتے رہے. کل مجلس کی جگہ بدل جائے گی. آخر میں 2-4 جملے عرض کر دوں کہ ہاں، ہماری بات بغیر دلیل نہیں ہوتی، اور یہ امام کی لکھی ہوئی لکھوائی ہوئی بات ہے کہ اس آیت میں گواہ علی ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب معصوم کوئی بات کہتے تو ہم کسی کی بات نہیں سنتے. ہمارے ہاں اصل فتویٰ ہمارے ہاں یہ ہے کہ 14 معصوموں کا اگر نام آ جائے تو نہ ہم راوی پوچھتے ہیں، نہ ہم کتاب پوچھتے ہیں، نہ ہم گواہ پوچھتے ہیں. امام نے فرمایا وہ ہم نے سنا، وہ امام نے فرمایا، یہی حکم ہے، ہم اسی حکم پہ چل رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ اس آیت میں علی ہیں. خود مولا علی نے فرمایا اس آیت میں میں ہوں تو میں کیا گواہ مانگوں اور کیا کتاب دیکھوں. مولا نے کہا میں تھا گواہ اور میری اللہ نے تعریف کی. ہاں اب 1400 سال کے بعد وہ لاجک اور وہ عقل اور فلانی اور عقلی دلیل تو بھائی وہ سب موجود ہے، بہت سا موجود ہے. ہمیں مزہ آتا ہے، ہم نہیں بتاتے. موڈ آتا ہے تو بتا بھی دے. اب لوگوں کی تو عادت ہے نا، اجی قرآن سے ثابت کیجئے. یہ پورے پاکستان میں ایک بابا پھیلی، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں، ماں بڑی ہے بابا، کوئی بات کہی قرآن سے ثابت کیجئے. بھائی یہ سب یہ عزاداری غلط ہے اور علم اور تابوت اور تعزیہ نہیں. بھائی صحیح ہے، علم دکھائیے قرآن میں ہے، اور تابوت قرآن میں دکھائیے، اور یہ عزاداری قرآن میں ہے. یہ ایک وہاں وبا پھیلی ہوئی. تو وہ بیٹھے آم کھا رہے تھے، انور رٹول ملتان کے آم جیسے یہاں کا دسہری ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ آم کھا رہے ہو یہ کتنا آپ حرام کام کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں آم ہے ہی نہیں. قرآن میں آم کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ بوکھلا گئے، کہنے آم کا ذکر قرآن میں نہیں. تو ایک اور صاحب بیٹھے تھے، کہنے کہ اگر قرآن میں آم کا ذکر نہیں تو کیا ہوا، آم کا پارا تو ہے. میں نے کہا آم کا پارا قرآن سے کیا تعلق ہے اس کا، اور وہ آم اور ہے، یہ آم اور ہے. ارے میں نے کہا آپ آم کی بات کر رہے ہیں، آم کی بات کر رہے ہیں. ارے مولی کا ذکر نہیں ہے، بھنڈی کا ذکر نہیں ہے، تروئی کا ذکر نہیں ہے، آلو کا ذکر نہیں ہے، چنے کی دال کا ذکر نہیں ہے، ارہر کی دال کا ذکر نہیں ہے، ماش کی دال کا ذکر نہیں ہے، آٹے کا ذکر نہیں ہے، چاول کا ذکر نہیں ہے. کہنے یہ سب قرآن میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا بالکل نہیں، سب چھوڑ دیجئے، سب چھوڑ دیجئے. ارے بھائی قرآن میں نے کہا بھائی وہاں پر آنکھوں کا ذکر ہے، قرآن میں ناک کا ذکر ہے، رخسار کا ذکر ہے، کان کا ذکر ہے، پیشانی کا ذکر ہے، ٹھڈی کا ذکر ہے، دانتوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، پیروں کا ذکر ہے، عقل کا ذکر ہے. مگر پورے قرآن میں دماغ کا ذکر ہی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کسی کوئی غلط کام کیا، ارے بھائی تمہارے دماغ بھی ہے، یہ کیا کر کے لے آئے گے؟ بالکل تم بد دماغ ہو، تمہارے دماغ ہی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ دماغ ہے. دماغ ہے تو کاہے کو یہ سنے گا کہ دماغ نہیں ہے؟ اور یہاں سرے سے قرآن کا دماغ ہی نہیں ہے، قرآن میں دماغ ہی نہیں ہے. اب وہ بڑے گھبرائے، کہنے کہ خدا کی قسم قرآن میں دماغ نہیں. میں نے کہا نہیں، ڈھونڈ لیجیے، عربی لفظ ہے دماغ نہیں. کہنے تو پھر آپ یہ بتائیے کیوں نہیں ہے؟ اب عزاداری علم تابوت سب بھول گئے کہ قرآن میں دکھائیے. یہ دماغ کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟
میں نے کہا صرف دماغ نہیں، لاکھوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. جیسے جیسے دنیا بڑھتی جائے گی ہوائی جہاز قرآن میں نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، یہ جو سب موبائل یہ ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے. آپ کی موٹر کار، موٹر سائیکل یہ سب قرآن میں نہیں ہے. اور جانے کیا کیا ایجاد ہوگا قرآن میں نہیں ہے. کہنے لگے تو پھر وہ خشک و تر جو قرآن میں کہ ہر چیز موجود ہے. میں نے کہا وہ دعویٰ اس کا کب ہے؟ اکیلا دعویٰ تھوڑی. رسول نے فرمایا تو میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن، ایک اہل بیت. جو قرآن میں نہ ہو وہ اہل بیت میں ہوگا، ماننا ساتھ ہے. اب سمجھے 2 گواہ کیا ہے؟ قرآن میں نہ ہو وہ اہل بیت سے پوچھو، وہ اہل بیت سے پوچھو. اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اہل بیت کو معلوم ہے، اور اہل بیت میں کوئی چیز کم نہیں ہے، سب ہے. خشک و تر وہاں ہے. قرآن کا دعویٰ اپنے لیے نہیں تھا. آل محمد چونکہ میرے ساتھ ہے اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خشک و تر ہے. میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، میں جدا کب ہوں؟ میں تو ساتھ ہوں. دونوں ایک حصے ہیں، جو اس میں ہے وہ اس میں. تو اب جو چیز قرآن میں نہ ملے تو انہوں نے کہا یہ دماغ. میں نے کہا اس لیے اللہ نے قرآن میں دماغ نہیں رکھا تاکہ سب کا دماغ صحیح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ قرآن کا دماغ علی ہے. قرآن کا دماغ علی ہے. جو علی سوچتے ہیں وہ ہے قرآن، جو علی بتائیں وہ ہے قرآن. سے بجائے یہ نعرے اور یہ ماشاءاللہ سے یہ آواز اور آواز کی بلندیاں، یہ سب آپ کو مبارک ہوں. یہ صدیوں کی عزاداری ہے جو آپ کے بزرگوں سے آ رہی، اور یہ آپ بچوں کو منتقل کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کا ڈبل ثواب ہے. بزرگوں سے لیا، بچوں کو دے رہے ہیں تو دوہرا ثواب ملے گا. کچھ بھی نہیں سمجھے یار، مجلس میں جو ذکر کرے حسین کو اس کو دوہرا حصہ ملتا ہے. چونکہ آپ دوہرا کام کر رہے ہیں تو وہاں دوہرا حصہ ملے گا. بزرگوں سے لیا، امانت بچوں تک پہنچائی. یہی امام صادق کی وصیت ہے، بزرگوں سے لینا، بچوں تک پہنچانا. تو اب ظاہر ہے کہ عقلی باتیں جب ہوتی ہیں تو بھائی صاف صاف بات بتائیے، ثابت کیجئے کہ اس آیت میں علی ہی گواہ ہے. کیسے؟ تو قرآن کی آیات میں معصومین نے کہا کہ حدیث مدد کرتی ہے، لیکن قرآن کی آیت خود مدد کرتی ہے دوسری جگہ. اور کہیں ڈھونڈو گے وہیں مل جائے گا دوسری آیت میں کہ اس آیت کے کیا معنی. تو آپ دیکھ لیجئے، جہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہے اور بلقیس کا ذکر ہے وہاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے اور کس طرح یہ علی کی شان میں ہے. قصہ پورا پڑھ لیجئے. سورہ نمل میں جو چوٹی والا سورہ ہے اس میں یہ قصہ رکھا ہوا ہے کہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان بیٹھے تھے اور ایک دفعہ دھوپ آ گئی. چونکہ پرندے سایہ کیے رہتے تھے تو ایک جگہ سے دھوپ آ گئی. حضرت سلیمان نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، یہاں سے دھوپ آ رہی ہے. اس نے جگہ چھوڑی. سب نے کہا حدود یہاں پر پھیلایا تھا وہی غائب ہے.
تو فرمایا حضرت سلیمان نے یہ کہاں گیا، واپس آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یہ میری اجازت کے بغیر اس نے جگہ چھوڑی کیسے؟ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کوئی اگر نبی کے حکم کے بغیر جگہ چھوڑ دے تو یہ قرآن کی آیات کے فوائد ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کوئی دل لگا کے پڑھے تو اتنی دیر میں حدود آ گیا. حضرت سلیمان غصے میں تھے، کہا کہاں گیا تھا، ڈانٹ کے پوچھا. وہ بھی بڑا صحبت رسول کا تھا، اس نے ایسی بات کہی کہ حضرت سلیمان چپ ہو گئے. کہا میں ایک دم سے میرے خیال میں آیا کہ میرے نبی کی سلطنت کتنی بڑی ہے تو میں اڑا کہ میں حدود سلطنت سلیمان دیکھ کے تو میں چکر لگانے گیا تھا کہ کہاں تک. اچھا تو کہاں تک ہے میری سلطنت؟ ان کہا کہ وہ تو آپ کی سرحد جو تھی نا یہاں پہ ختم ہوئی، اب ذرا چوکے سلیمان کہ کہیں میری سلطنت کی حد ختم بھی ہو رہی ہے. جب آپ کی سلطنت کی حد ختم ہوئی تو میں دوسری سلطنت میں دوسری ہاں آپ کے بعد ایک اور سلطنت ہے. اچھا کیا دیکھا تو نے؟ باتوں میں لگا لیا، وہ غصہ سارا ختم. حدود بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے، اتنا ذہین آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کہ اڑ رہا ہے، اوپر اڑتے سے پتہ لگاتا ہے کہ یہاں زمین کے اندر چشمہ ہے تو حدود کو چھوڑا جاتا ہے چشموں کی تلاش میں، جہاں پہ چونچ مارے وہیں چشمہ نکلے گا. یہ حضرت سلیمان نے دعا دی ہے حدود کو. تو اس نے کہا بھائی وہ باہر نکل گئے تو وہاں ایک اور سلطنت ہے. کہاں؟ کہا وہ یمن میں. کہا وہاں کیا ہے؟ کہا وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، ملکہ ہے، اور پوری رعایا اس کی جو ہے عورت کو اپنی ملکہ مانتی ہے اور وہ سورج کے پجاری. کہا اچھا مگر یا نبی اللہ وہ جو ملکہ ہے اتنی خوبصورت ہے. اچھا تو اس کو تو ہمارے حرم میں ہونا چاہیے. فوراً خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورے کے اندر 2 بار بسم اللہ ہے، اوپر بھی لکھا ہے اور اندر بھی. ایک ہی سورے میں 2 بسم اللہ آ گئے. یہ قصہ آپ کو پتا ہے نا، 114 سورے ہیں تو جو سورہ توبہ ہے 13واں سورہ، وہ چونکہ عذاب کا سورہ ہے اس پہ بسم اللہ نہیں ہے تو 113 ہو رہے تھے. 13 کی گنتی اللہ کو پسند نہیں تھی. 114 ہوں تو ایک سورے میں اللہ نے 2 بار بسم اللہ اتار دیا تو پھر 114 ہو گئے. ایک میں نہیں تھا، ایک میں 2 بار ہو گیا. تو اب بسم اللہ قرآن میں کتنے ہیں؟ 114. ایک ہی سورہ نمل میں اوپر بھی لکھا ہے اور جہاں سلیمان نے خط لکھا تو خط سے پہلے بسم اللہ لکھا تو بیچ میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے ملکہ ہم نے سنا تیرے ملک کا حال اور یہ اور وہ، اور تیرے یہاں کفر پھیلا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جلدی سے تو یا تو کلمہ پڑھ کے اور ہمارے پاس آ جا، ایمان لیا، ورنہ ہم تیرے ملک کو تہس نہس کر دیں گے اور لشکر لے کے آ رہے ہیں. حدود نے جلدی سے خط لیا، لے گیا اور بلقیس کے پاس اترا اور خط بلقیس کے قدموں میں ڈال دیا. بلقیس نے خط پڑھا، سارے اپنے وزراء کو بلایا کہ بھئی یہ خط آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ملک اجاڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے، ورنہ تم فوراً ہمارے ایمان پر آ جاؤ. وزراء بڑے گھبرائے تو بلقیس نے کہا دیکھو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ مجھے سچا نبی لگتا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، یہ نبی سچا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ طے کر کے پھر اس پہ ایمان لے آئیں. اس لیے اللہ نے بلقیس کو کہا حکمت والی بی بی. اللہ نے کہا ہم نے بلقیس کو حکمت عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی. چونکہ حکمت تھی، علم تھا، اس لیے فوراً انہوں نے سلیمان کے پیغام کو قبول کر لیا. اور حدود یہ بھی خبر لے آیا کہ وہ آ رہی ہیں. اب یہاں حضرت سلیمان ان کا بھائی آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ ان کا آ رہے ہیں بھائی صرف آپ کا تخت تھوڑی، ان کا بھی ایک تخت ہے اور وہ تخت تو عجیب و غریب ہے، اس میں تو یاقوت جڑے ہیں، نیلم جڑے ہیں اور عجیب تخت ہے. اب اور حضرت سلیمان کو اشتیاق ہوا کہ میرا تخت تھا تخت سلیمان، ان کا بھی تخت ہے اور وہ اپنے تخت پہ آ رہی ہے. تو حضرت سلیمان نے دربار لگایا. یہ سب سورے میں ہو رہا ہے، قصہ نہیں ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں، تاریخ نہیں ہے. یہ قرآن سنا رہا تھا سورہ نمل. پکارا کا بھئی وہ بلقیس وہاں سے چل چکی ہیں، کون ہے جو تخت کو جلدی لے آئے؟ یمن سے فلسطین لے آئے. تو
ایک جنات آگے بڑھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا. تو کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کے دربار کے برخاست ہونے تک لے کے آؤں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا اتنی دیر میں، اتنی دیر میں، یہ تو بہت دیر ہے. تو اب قرآن کہتا ہے کہ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب، جو سلیمان کے پہلو میں وزیر اعظم تھا موجود، اس نے کہا، وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ذرا سی کتاب جانتا تھا وہ، اس نے کہا میں لے آؤں گا. سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آ جائے گا، پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آ جائے گا. تو تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صرف کہا تھا وزیر نے، یہ دیر میں کہا تھا کہ جیسے ہی کہا تخت آ گیا، جیسے ہی دعویٰ کیا تخت آ گیا. اب یہ مفسرین نے لکھا کیسے آیا، کس طرح آیا؟ تو مفسرین کا کہنا ہے زیر زمین آیا، زمین کے اندر اندر آیا اور ایک دم سے وہ لے آئے. وہ علم جانتے تھے کہ زمین کے اندر چیز کیسے چلا کے لائی جاتی. اور وہ تھے کون؟ تو پتہ چلا بھائی وہ تو وزیر تھے، نبی کے وزیر تھے اور سگے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا آصف بن برقیہ. تو پتہ چلا نبی کا وزیر چچا زاد بھائی، اور ایسے کام وزیر کرتا ہے. تو سلیمان نبی ہیں اور وزیر ولی ہے، اور اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے گواہ وہ ڈھونڈا ہے جس کے پاس پورا علم ہے، اور وہ نبی کا چچازاد بھائی بھی ہے اور وزیر بھی ہے. تو قرآن سے قرآن کی دلیل مل گئی. اب سامنے رکھ لیجئے، ادھر آصف بن برقیہ ہیں، ادھر علی ہیں، ادھر نبی ہیں، ادھر سلیمان ہیں. ہاں یہ ایک بات رہ جائے گی آخر تقریر میں، گفتگو میں تشنگی نہ رہے، کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی خود صاحب معجزہ ہے. یہ دوسروں سے سلیمان کیوں کہہ رہے ہیں کہ معجزے سے تخت لاؤ؟ ارے اشارہ کریں تخت یوں ہوا پہ اڑتا آ جائے. نبی ہیں، تم لاؤ تم لاؤ تم لاؤ، اور پھر وزیر کہے میں لاؤں. تو نبی کو کہنا چاہیے تھا تم کون ہوتے ہو لانے والے، میں خود ہی لے آؤں گا. لیکن کہا ہی اسی لیے کہ وزیر لائے، اس لیے کہ کام سارے وزیر کرتا ہے، نبی اس سے کہتا ہے یہ کام کرو، ورنہ وزیر کے ہونے کا فائدہ. آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے فلسفہ قرآن، فلسفہ تفسیر. اور ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چچا زاد بھائی. تو سوال یہ ہے کیوں کہلوایا کہ میرا وزیر میرا چچا زاد بھائی تخت لائے اور وہ لے آیا؟ تو اب پوچھئے حضرت سلیمان سے کہ کیوں کہا؟ تو ایک ہی جواب دیں گے کہ احمقوں، اس لیے وزیر سے یہ کام کرایا کہ دنیا دیکھ لے کہ جب وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. علی کی تعریفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب علی ایسا ہے تو محمد کیسے ہوں گے. یہ ہے راز کہ اللہ نبی کے خاندان سے ہی نبی کے بھائی کو مددگار ناصر بنا دیتا ہے. اور کبھی کبھی خود نبی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا تو موسیٰ نے کہا پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. تو بھائی مددگار بنتا ہے نبی کا. اور اس خاندان کا تو دستور ہے کہ بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے. حسین نبی نہیں تھے، امام تھے. علی خود نبی کے مددگار تھے، ناصر تھے. اس لیے دعا کی تھی کہ پروردگار ایک بیٹا ایسا دے دے جو میرے حسین کا ناصر اور مددگار ہو. اس لیے عباس جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا. ایک تقریر حضرت عباس پہ
اس سال بھی کی، جب پچھلے بار آئے تھے تب بھی کی تھی. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ چھوٹے حضرت کا ذکر جب ہو تو دل چاہتا ہے ذکر ہوتا رہے. مصائب میں بھی پڑھا میں نے، فضائل بھی پڑھے، لیکن جب کبھی آپ میر انیس کے مرثیے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح انیس و دبیر اور مونس نے جو فضائل لکھے ہیں حضرت عباس کے، تو دل چاہتا ہے بس یہ مرثیے پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. پڑھ کے دیکھیے ایک بار، آپ کا دل چاہے گا آپ بار بار پڑھیں. اس لیے کہ کتابوں میں ذکر عباس روایتوں میں پڑھ لیجئے، لیکن اگر جنگ دیکھنا چاہیں عباس کی، رزمیہ دیکھنا چاہیں تو کتابوں میں نہیں مل پائے گا. اس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ پوری لڑائی دیکھ لیں. تو یہی حیدر نواب جعفری صاحب لکھنؤ سے جو تشریف لائیں یہی چاہتے ہیں، پڑھے بھی تاکہ اسے معرفت حاصل ہو، معلوم. دیکھیے بڑے بڑے علماء نے حضرت حر پر کتابیں لکھی، ان کا حال لکھا، اور جتنا لکھ سکتے تھے لکھا، لیکن لکھنے کے بعد ہم نے حر پہ لکھ دیا. لیکن وہ رات جس رات حر جاگے اور جو ان سے گزری وہ ہم نہیں لکھ سکتے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میر انیس کا مرثیہ پڑھیے، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، کتابیں موجود ہیں. کہ یہ بات ہم نہیں سمجھا سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے انیس کا مرثیہ پڑھیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے نہیں، یہ تو لکھ دیا علماء نے. میں یہ کہتا ہوں حر کی زندگی کا ہر لمحہ سمجھنے کے لیے انیس کو پڑھیے. ایک ایک لفظ میں وہ محبت بھر دی کہ جو ابھی تازہ آیا تھا، عزاداروں کی محبت بڑھا دی حر سے میر انیس نے. بخدا فارس میدان تحور تھا حر، لاکھ دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر. قافیے دیکھیے، زور دیکھیے. اور پھر جب شجاعت اور بہادری کو میر انیس نے بیان کیا کہ جا رہے ہیں حر امام حسین کی طرف، بگڑ کر یزید کے لشکر سے نکل کے، تو یہیں دارالترجمہ اشاعت جو عثمانیہ یونیورسٹی میں نظام نے قائم کیا تھا، سب سے پہلے میر انیس کے مرثیے دکن میں چھپے، اور حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی نے چھاپے، اور نظام کی فرمائش پہ چھاپے گئے. اور نظم طباطبائی نے 3 جلدوں میں بہترین چھپائی، کتابت، کاغذ بہت عمدہ، میر انیس کے مرثیے چھاپے. نظم طباطبائی نے چونکہ میر انیس کو دیکھا تھا، جب حیدرآباد دکن میر انیس پڑھنے آئے تھے تو نظم طباطبائی نے ہی منظر کشی کی ہے کہ کدھر نظام بیٹھے تھے، کہاں ان کی فیملی بیٹھی تھی، شہزادے کدھر بیٹھے تھے، علماء کدھر بیٹھے تھے. تو ان کو سب یاد تھا کہ انیس کی منظر نگاری کیا تھی. یہاں جب عنایت جنگ کی جوڑی پر انہوں نے مرثیہ پڑھا تو اس میں انہوں نے پیش لفظ میں یہ بات لکھی کہ بعض جگہ تو ایسا لگتا ہے کہ انیس کے کلام میں سحر ہے، جادو. تو اس میں یہ مثال حضرت حر کی نظم طباطبائی نے دی. کہتے ہیں کہ جب حر چلا اس طرف سے اس طرف تو اس کا گھوڑا جو، اس کی تشریح کی انہوں نے کہ چونکہ فرات کے کنارے زمین اونچی نیچی تھی، تو جب گھوڑا دوڑے گا تو گھوڑا کبھی بلند ہوگا کبھی نیچے ہوگا. تو جب وہ اونچا ہوگا تو سوار کو بار بار فرات کا کنارہ نظر آئے گا، اونچی نیچی زمین کی وجہ. یہ سب پوری جیوگرافی ہے. انیس کے یہاں ہر علم ایک ہی مصرے میں آ جاتا ہے، 2 مصروں میں آ جاتا ہے. منطق بھی آ جاتی ہے، فلسفہ بھی آ جاتا ہے، تاریخ بھی آ جاتی ہے، حدیث بھی آ جاتی ہے، تفسیر بھی آ جاتی ہے. یہ ہے معجزات. تو کہتے ہیں کہ جب حر چلے تو نظم طباطبائی لکھتے ہیں کہ میر انیس کے 4 مصرے انہوں نے لکھے.
کہ حور کا عالم کیا تھا؟ زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے، زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، برچھیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے۔ دیکھیں 4 مصروں میں ایک تصویر بنا، 4 مصروں میں ایک تصویر بنا۔ تو یہ آپ کو ایک تو جو سکھائیں گے بچے کو آپ، تو اسے انداز گفتگو آ جائے گا، گفتگو کا انداز آ جائے گا، اس سے تقریر بھی آ جائے گی، تلفظ بھی صاف ہو جائے گا، اور پھر معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ ہے میر انیس کو پڑھنے کا فائدہ۔ یعنی جب انیس دکن میں آئے تو پورا خاندان نظام کا سب انیس کے دیوانے ہو گئے تھے، اور جتنے شعراء تھے یہاں سب انیس کی شاگردی میں آ گئے، اور اس سے یہاں دکن میں اتنا مرثیہ پھیلا، اتنا مرثیہ آگے بڑھا کہ اسی کی شاخیں کہ ایک ایک شاعر نے کئی جلدیں یہاں کے شعراء نے مرثیے پر، نوحوں پر، سلاموں پر لکھا ہے۔ تو یہ بھی عرض کرنا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پڑی رہے کہ میں جب پچھلی دفعہ آیا تو یہاں کے شعراء کرام نے اپنے مرثیوں کی کتابیں، نوحوں کی کتابیں مجھے دیں، میں نے سب پر اپنے رسالے القلم میں تبصرے لکھے، اور شکریہ بھی دکن والوں کا اس میں نے ادا کیا کہ جس طرح مہمانداری کی سب نے، اور اپنی کتابیں بھی تحفے میں دیں، اس کی بھی میں نے ہر طریقے سے تذکرے میں باتیں لکھ دیں اور تفصیل لکھ دی۔ تو یہ گفتگو بھی آپ سے کرنی تھی۔ تو کل کی مجلس جو ہے وہ 11 بجے بھی ہے عنایت جنگ کی جوڑی پر، اور ایک میری 3 بجے بھی مجلس ہے، تو 2 تقریریں میری وہاں ہوں گی۔ تو ایک تو مجلس ہے، اور دوسری میر انیس پر میں تقریر کروں گا جو آپ کا ادارہ بزم مرثیہ خوانی بننے جا رہا ہے دکن میں۔ اور رات کی مجلس جو ہے وہ اپنے جناب سید سجاد اور علاوہ ستوق، تو اس میں فرمائش پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی کہ جناب سید سجاد کے توق کی تفصیل بتا دیجیے، تو وہ میں عرض کر دوں گا۔ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، بہرحال چونکہ فرمائش ہو گئی تو وہ بہت ہی صورتحال کیا تھی، توق کیسا تھا، پہننے کے بعد کیا صورتحال تھی، یہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ یہاں کی حد تک 5ویں مجلس آپ نے اپنی محبتوں سے کامیاب کی، اور یہ خمسہ ہو گیا، اور اتنی دور سے ہم چل کے آئے، جبکہ یہ آنا بڑا مشکل کام ہے، یہ سفر بڑے مشکل ہیں، اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں آسان ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے آتے تو کیا ہوتا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آتے تو 6 مہینے سال بھر میں پہنچتے، اور 2 دن تقریر کر کے چلے جاتے۔ اب تو یہ ہے کہ گھنٹوں کا سفر ہے، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا سفر، اور لیجیے آ گئے اور 5 دن یہاں گزر گئے، اور ایسا لگا کہ جیسے ہم مہینوں سے ہیں، اور آپ کی محبتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ برسوں سے ساتھ رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے محمد اور آدموں، یہ ذکر اور عزاداری حسین کا میں معجزہ سمجھتا ہوں، یہ معجزہ ہے۔ تو جناب عالی آخر میں عرض کر دوں کہ قید خانے کا حال کیا تھا، شام کا قید خانہ کیسا تھا، اور وہاں کیا ہو رہا تھا روز، تو وہ بھی سن لیجئے کہ شور ہوا قید خانے میں، ایک عورت آ رہی ہے کھانا لے کے قیدیوں کے لیے۔ بس 2 جملے کہوں گا، تقریر ختم ہو گئی، اور پھر آپ کے لیے دعا، اور دعا سنیے گا، الوداع کہیے گا، اور رخصتی سلام۔ مشعل آئی، پہلے روشنی ہوئی، اور ایک عورت کئی کنیزوں کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کنیزوں کے سر پہ خوان تھے جس پہ کھانے رکھے ہوئے تھے، وہ کھانے لا کے رکھ دیے گئے، اور ایک عورت اٹھی اور کہا قیدیوں تمہارے لیے ہم
یہ کھانا لائیں، ہم نے سنا تم لوگ کئی دن سے بھوکے ہو۔ آج شب جمعہ ہے اس لیے ہم کھانا لائیں۔ حضرت زینب نے فرمایا بی بی تو کھانا لائی، مگر یہ تو بتا دی یہ صدقے کا تو نہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم آل محمد ہیں۔ اب وہ بڑی چوکی، لیکن اس نے فوراً جب صدقہ سنا اس نے کہا نہیں بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نذر ہے۔ تو حضرت زینب نے فرمایا اگر یہ نذر ہے تو کس کی نذر ہے؟ کس کی نذر ہے؟ کبھی بھی میں واقعہ سنا دوں، میں بچپنے میں بیمار پڑ گئی تھی بہت سخت، میرے باپ سے لوگوں نے کہا کہ اس کو رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، وہ دعا پڑھ دیں گے یہ صحیح ہو جائے گی۔ میں چھوٹی سی تھی، باپ گود میں لے کے رسول اللہ کے پاس گیا، میں مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور رسول اللہ سے کہا گیا بہت بیمار ہے یہ، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اس وقت رسول کی گود میں ان کا چھوٹا نواسا حسین بیٹھا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا حسین اٹھو کھڑے ہو، اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ جیسے ہی رسول کے چھوٹے نواسے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا میں شفا یاب ہو گئی۔ تب سے میں نے قسم کھائی کہ ہر شب جمعہ حسین کی نظر میں ان کی سلامتی کی دعا کے لیے کھانا پکا کے اسیروں کو، فقیروں کو، قیدیوں کو کھلاؤں گی۔ آج شب جمعہ ہے، میں نے حسین کی زندگی کی سلامتی کی دعا کی ہے، یہ کھانا حسین کی نظر ہے۔ تو کہا آج کے بعد یہ نظر نہ دلانا، ارے میرا بھائی حسین مارا گیا، میں حسین کی بہن زینب۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، بحق محمد اور آل محمد۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما، اللہم صلی اللہ